میں کہتا ہوں کہ وہ رسول جن کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ رسول جن کے ایک اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، وہ رسول جن کے ایک اشارے سے اپنی جگہ پر جمے ہوئے پیڑ پودے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرنے لگے، وہ رسول کہ اگر وہ کنکریوں کو اشارہ کر دیں تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکری بھی کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ جو تھیں ان کا نام تھا ام الفضل۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ رسول اللہ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں گر گیا۔ وہ صبح اٹھی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اگر حضور کی اجازت ہو تو خواب بیان کروں۔ سرکار علیہ السلام نے کہا بیان کرو، لیکن وہ ڈر رہی تھی، بیان نہیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، حضور نے اصرار کیا کہ بیان کرو تم نے کیا خواب دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں گرا ہے، حضور بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ میں تو ڈر گئی، حضور کے جسم کا ٹکڑا آ کر میری گود میں گرا ہے، میں تو گھبرا گئی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ام الفضل چچی جان آپ نے بہت ہی اچھا خواب دیکھا ہے، آپ نے بہت بہترین خواب دیکھا ہے۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس خواب کا، اس کی تعبیر کیا ہے۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کو تمہاری گود میں دیا جائے گا اور اس کا نام حسین ہوگا۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی وہی ہوئی، امام علی مقام پیدا ہوئے، وہ میری گود میں دیے گئے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میں نے حضور کی گود میں امام حسین کو دیا تو حضور علیہ السلام امام علی مقام کو دیکھ کر رونے لگے، چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کا بیٹا یعنی آپ کا نواسہ در حقیقت آپ کا بیٹا آپ کی گود میں ہے، لیکن آپ حضور رو رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ام الفضل ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس جبریل امین تشریف لائے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام عنقریب آپ جس کو گود میں لیے ہوئے ہیں، عنقریب آپ کی امت کے کچھ لوگ آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ حضرت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے یہ خبر دی، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ غم حسین میں رونا یہ کسی اہل غیری کی سنت نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی سنت ہے، جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے شعر پڑھا کہ غم حسین میں رونا عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے ہزاروں خوشیوں پر غم حسین غالب ہوتا ہے، ہزاروں خوشیوں کو ہم قربان کر سکتے ہیں غم حسین کے لیے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا یہ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ یاد رکھیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہلے سے پھیل چکی تھی، سب کو پتا تھا کہ امام علی مقام شہید ہوں گے، مصطفیٰ جان رحمت کو پتا تھا کہ حسین شہید ہوگا، سیدہ خاتون جنت کو پتا تھا کہ حسین شہید ہوں گے، مولا کائنات کو پتا تھا کہ حسین شہید ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق کو پتا تھا کہ حسین شہید ہوں گے، حضرت فاروق اعظم کو معلوم تھا کہ حسین شہید ہوں گے، حضرت عثمان غنی کو معلوم تھا کہ حسین شہید ہوں گے، مگر یاد رکھیے سب کو معلوم تھا کہ حسین شہید ہوں گے، مگر کسی نے بھی، آپ پورا شہادت نامہ اور پورا واقعہ کربلا پڑھ لیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ سب کو معلوم تھا کہ حسین شہید ہوں گے، مگر کسی نے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے کہ پروردگار عالم حسین کو بچا لے۔ مولا کائنات کو پتا تھا کہ حسین شہید ہوں گے، مگر مولا کائنات نے آ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میرا بیٹا شہید ہوگا، آپ دعا کر دیجئے شہید نہ ہو، یہ بچ جائے۔ سیدہ خاتون جنت کو پتا تھا مگر دعا نہیں کی، مصطفیٰ جان رحمت کو پتا تھا
مگر دعا نہیں کی. حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کو پتا تھا مگر دعا نہیں کی. میں کہتا ہوں کہ وہ رسول جن کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ رسول جن کے ایک اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، وہ رسول جن کے ایک اشارے سے اپنی جگہ پر جمے ہوئے پیڑ پودے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرنے لگے، وہ رسول کہ اگر وہ کنکریوں کو اشارہ کر دیں تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکری بھی کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر حضور اشارہ کر دیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر دیتے تو بالیقین امام عالی مقام کی شہادت نہیں ہوتی، امام عالی مقام کا قتل نہیں ہوتا. سب کو پتا تھا کہ ان کو شہید ہونا ہے مگر کسی نے دعا نہیں کی. دعا کیوں نہیں کی؟ کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ حسین کو میدان کربلا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امتحان دینا ہے، حسین کی آزمائش وہاں ہونی ہے، اور جہاں امتحان دیا جاتا ہے وہاں کے لیے دعائیں نہیں کی جاتی ہیں، دعا صرف ایک کی جاتی ہے، پروردگار عالم بچے کو امتحان گاہ میں ثابت رکھ، شاکر رکھ اور استقامت عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام عالی مقام کے لیے دعا ضرور فرمائی مگر یہ دعا نہیں فرمائی کہ میرے مولا حسین کو بچا لے، بلکہ یہ دعا فرمائی پروردگار عالم جب کل میدان کربلا میں میرا حسین بھوکا اور پیاسا ہو اس وقت میرے حسین کو صبر عطا فرمانا، ہمت عطا فرمانا.